قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آج کی ہم تفسیر کی کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 سے لے کر 117 تک اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس جس طرف بھی تولو تم رخ کر لو، فَثَمَّ، تو وہی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، بڑی ہی وسعت والے، علیم، اور خوب علم رکھنے والے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا رکھی ہے، ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، کل، سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں. بدیع السماوات، ابتدا ہی سے وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وَإِذَا، اور جب، قَضَى، وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی کام کا، کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، تو بس سوائے اس کلمے کے نہیں، یقول، بس وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. تو یہ آیات مبارکہ تھیں جن کا میں نے اور آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا ہے. اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول، دو قسم کی تفاسیر اس کے اندر ملتی ہیں. سب سے پہلے تو امام طبری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر طبری کے اندر اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو قبلہ چینج کر کے بیت اللہ مقرر فرمایا، تو اس وقت یہودی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعتراضات کرنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ جو ہم بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی جاتی رہی وہ کیا غلط تھی یا صحیح تھی، یا اب جو ہے ہم جو بیت اللہ کی طرف کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا پہلے والی نماز صحیح ہے. تو امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمن کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ جو ہے نازل فرمائی. دوسری اس کی شان نزول کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کیا کرتے تھے تو راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز، تو آپ اپنی سواری کے اوپر ہی نماز شروع کر دیا کرتے تھے، بے شک سواری کا رخ جدھر بھی ہو. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اسی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پس جس طرف بھی تم جو ہے اپنا چہرہ کر لو یا اپنا رخ کر لو تو تم اللہ کو وہاں پہ پاؤ گے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ مشرق کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے اور مغرب کی سمت جو ہے موجود نہیں ہے. اور اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر انسان کوئی سفر کے اندر نکلتا ہے تو راستے کے اندر وہ نماز کا وقت ہوتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے یا نفلی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو
اس کو جو ہے قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہو رہی، تو وہ اپنی طرف سے پہلے کوشش کرے گا، اگر وہ صحیح نہیں بھی ہے، اس کا قبلہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس آیت کی روشنی کے اندر اپنی طرف سے پہلے وہ ممکن حد درجے تک ممکن کوشش کرے گا، اگر اس کی ڈائریکشن پھر بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ اگر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی، وہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تھا کچھ آیت مبارکہ کا جو ہے مختصر سی تفسیر۔ اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو مشرق کی سمت بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور مغرب کی جو سمت ہے وہ بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیاری بات کی ہے کہ بدیع السماوات، بدیع کا لفظ جو ہے اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے عربی لغت کے اندر کہ آپ کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر ان اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ تم تحویل قبلہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ رب العالمین ابتدا ہی سے جب زمین اور آسمان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ زمین اور آسمان پیدا کر دیا، تو اب وہ مکمل اختیار بھی اس زمین اور آسمانوں کے اندر اسی کا اختیار چلے گا، کیونکہ وہ مالک ہی وہی ہیں، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہی وہی ہیں۔ تو اب اس کے اندر کوئی اگر وہ معاملہ پہلے کچھ اور تھا، دوسرا حکم اللہ رب العالمین دیتے ہیں، تو وہ ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ اس کے پاس اختیار ہے کیونکہ وہ پیدا کرنے والی ذات ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے تم جو ہے یہ اعتراض نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو تو فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس معاملے کے اندر صرف اتنا اس کو کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ کون ہو جاؤ، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم ہے تو میں نے آپ نے اس کو سر خم تسلیم کرنا ہے، اس کے اندر کوئی اعتراضات نہیں نکالنے یا ہیلے بہانے نہیں کرنے، جس طرح یہ یہودی کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی معاملہ نیا نازل ہوتا تو فوراً کوئی نہ کوئی اعتراض لے کر بیٹھ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ان آیات مبارکہ کے اوپر صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث کا درس ہے، تو آج کی غالباً ہماری 6ٹھی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آج کی جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں ان کا نام موجود نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی سے روایت ہے اور وہ اس آدمی کی صفت یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، یعنی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی ہیں۔ یہاں پر اگرچہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو بیان کرنے والے ہیں ان کا نام موجود نہیں ہے، لیکن اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ عدول ہیں، عدل کرنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات جو ہے غلط اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے سند کے اندر کوئی ضرر یا نقصان نہیں سند کو پہنچے گا، یا حدیث کے اندر جو ہے حدیث کوئی کمزور نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے وہ آدمی جو بیان ہوا ہے اس کی آگے صفت موجود ہے کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ صحابی رسول ہی ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ عورت غسل کرے آدمی کے غسل کیے ہوئے بچے ہوئے پانی سے، یعنی آدمی ایک غسل کرتا ہے جو سے کہ غسل کیے ہوئے میں سے کچھ پانی بچ جاتا ہے، پھر عورت جو ہے اس پانی کو استعمال کرے غسل کے لیے، اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او الرجل، یا آدمی
بفضل المرأتی، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی عورت غسل کرتی ہے، اس کا جو پانی بچتا ہے غسل کیے ہوئے پانی میں سے، تو اس کے بعد وہ آدمی جو ہے اس پانی سے غسل کرتا ہے۔ یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، یعنی عورت غسل کرے، پھر جو پانی بچے اس سے آدمی غسل کر لے، مرد غسل کر لے، یا پھر مرد غسل کرتا ہے، اس کے غسل کے پانی بچے ہوئے پانی میں سے عورت غسل کر لی، تو اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، اگر دونوں اکٹھے غسل کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی ہیں تو وہ اکٹھے ایک ہی ساتھ جو ہے غسل کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ٹب ہے، اس ٹب میں سے دونوں جو ہے اکٹھے پانی لے کر غسل کر رہے ہیں، تو یہ بات درست ہے۔ لیکن بچے ہوئے پانی سے جو ہے ایک انسان جو ہے دوسرا انسان، یا عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی بھی آدمی کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل دوبارہ اس پانی کو یوز نہیں کر سکتا۔ تو آگے امام صاحب فرماتے ہیں اخرجہ ابو داود، اس حدیث مبارکہ کو امام داود نے اور اسی طرح امام نسائی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے، اور وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، اس حدیث مبارکہ کی سند بھی صحیح ہے، درست ہے، کسی قسم کا اس کی سند کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں اور آپ اگر جنبی ہوتے ہیں، اس کے بعد غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اگر کوئی بھی آدمی اس کے جو غسل میں سے بچا ہوا پانی ہے اس کو کوئی دوسرا آدمی غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ نہی تنزیہی ہے، ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منع کردہ جو ہے حکم ہیں وہ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو کیا، لیکن اس منع سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت اس کے اوپر جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منع کرنے سے مراد یہ تھی۔ اور بعض جو ہے ایسے حکم ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منع کی ہوتی ہیں، وہ کلی طور پر منع ہے، یعنی وہ حرام ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ جو ہے جو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے، محدثین کرام نے اور شارحین نے لکھا ہے کہ اس منع سے مراد یہ نہیں تنزیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس معاملے کو۔ اگلی روایت جو ہم کل پڑھیں گے اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ غسل کرتی ہیں، اس کے بعد جو ان کے غسل کا بچا ہوا پانی تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس پانی کو غسل کے لیے استعمال کیا ہے، وہ اگلی حدیث مبارکہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اس کی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کی تشریح بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے انشاءاللہ کھانے کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو ضرور شرکت کریں کلاس میں۔